وجل واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتكبر الله من المتقين لئن بسطت إليك يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. محترم سامعین کرام، قربانی کا معنی قرب حاصل کرنا، نزدیک ہونا، میرے اور میرے رب کے درمیان جو رکاوٹ حائل ہے ان رکاوٹوں کو ختم کر کے اپنے رب ذوالجلال کے قریب ہونا. قربانی کا معنی، قربانی کا مقصد وہ یہی ہے کہ میں اپنے پروردگار کے بالکل قریب ہو جاؤں. قربانی بہت ساری چیزوں کی دینی پڑتی ہے. آپ کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، آپ مال کی قربانی دے کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے اولاد کی قربانی دے کر آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ اپنی جان کی قربانی دے کر شہادت کے مقام پر فائز ہو کر اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. جو جتنی قربانیاں دیتا ہے اس کے اور اس کے رب کے فاصلے اتنے ہی ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. قربانی دینے والا اپنی قربانیوں کی وجہ سے اپنے رب کے نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو جتنی قربانیاں دینے سے بھاگتا ہے وہ اپنے پروردگار سے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے. آپ آدھی رات کو کسی کو بلاتے ہیں اور وہ آدھی رات میں آپ کی ایک کال پر اپنی نیند کو ختم کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے، وقت نکال کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس چلا آتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بھی اس کے قریب چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے آپ کے ایک آواز پر اس نے لبیک کہا اور اس نے وقت کی بھی قربانی دی، نیند کی بھی قربانی دی، بیوی بچوں کو بھی اس نے چھوڑا اور آپ کے پاس دوڑتا چلا آیا. آپ کے دل میں اس کی عزت بیٹھ گئی، آپ کے دل میں اس کا مقام بڑھ گیا. آپ نہیں چاہتے تھے اس سے تعلق جوڑنا لیکن آپ کا تعلق جڑ گیا. آپ نہیں چاہتے تھے اسے اپنے قریب کرنا لیکن وہ آپ کے قریب آ گیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس کے قریب چلے جائیں لیکن آپ مجبور ہو کر چلے گئے کیونکہ اس نے قربانی دی.
اور جس شخص کو آپ نے کسی مشکل میں آواز دی، اس نے ہیلے پیش کیے، بہانے کیے، بھاگتا چلا گیا، قربانی دینے سے ڈرنے والا، بھاگنے والا، اور جب آپ کو علم ہو جائے کہ یہ میرے آواز پر لبیک کہہ سکتا تھا، یہ میرے پاس آ سکتا تھا، لیکن اس نے ہیلا کیا، اس نے بہانہ کیا، مشکل وقت میں جب میں نے اس کو بلایا یہ بھاگا، اس نے قربانی نہیں دی، اس نے میرے لیے وقت نہیں نکالا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اور اس کے بیچ میں فاصلہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے دل سے اس کی محبت کم ہو جاتی ہے، وہ آپ کے دل سے اترنے لگ جاتا ہے، آپ کے اور اس کے بیچ میں فاصلہ آتا چلا جاتا ہے، تو جو جتنی قربانیاں دے گا وہ اپنے پروردگار کے اتنے قریب ہوتا چلا جائے گا، جو جتنی قربانیوں سے بھاگے گا اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں اتنے ہی فاصلے آتے چلے جائیں گے۔ دین اسلام تو سارا کا سارا ہی قربانی کا نام ہے۔ آپ سے مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کی قربانی مانگتا ہے۔ دین اسلام آپ سے جگہ جگہ قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے، کبھی مال کی قربانی، کبھی اولاد کی قربانی، کبھی جان کی قربانی۔ مختلف اوقات میں آپ سے دین اسلام ان قربانیوں کو طلب کرتا ہے۔ قربانی کا معنی ہے قریب تر ہونا، نزدیک ہونا، اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنا۔ اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پیغمبر میں آپ پر تلاوت کرتا ہوں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر کے بارے میں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں کو حکم دیا گیا تھا قربانی کرنے کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی اس کا نام حابیل تھا، جس کی قربانی رہ گئی اس کا نام قابیل تھا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، میری قربانی رہ گئی، تیری قبول ہو گئی۔ اس نے کہا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قربانی تو نے بھی کی، میں نے بھی کی، تیری قربانی رہ گئی، میری قبول ہو گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو سلیکٹ کرنے والا، ریجیکٹ کرنے والا رب کی ذات ہے۔ اس نے کہا لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے قتل کروں گا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، فرمایا جو شخص اسلام میں کوئی ایسی سنت جاری کرتا ہے جو سنت اچھی ہوتی ہے تو فرمایا فلہ، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا عمل کرنے والے کے لیے اجر ہوگا۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل، فرمایا کہ جو شخص اسلام کے اندر کسی شر کو، کسی بری سنت کو وہ ایجاد کرتا ہے تو فرمایا اس کے لیے اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس شر پر عمل کرنے والے کو ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے شر کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے قتل، انسانیت کے قتل کا ایک دروازہ کھول دیا۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل و غارت ہوگے ان قاتلوں کے ساتھ برابر کا شریک قابیل بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قابیل ہی وہ شخص ہے جس نے شر کا دروازہ کھولا تھا، تو خیر کے دروازے کھولنے والے بن جاؤ، شر کے دروازے بند کرنے والے بن جاؤ۔ پہلے یہ ہوتا تھا قربانی قبول ہونے کا جو انداز تھا وہ کچھ اور تھا، وہ اس طرح نہیں تھا۔ ہم تو قربانی کرتے ہیں، اپنے جانور کا گوشت کھا جاتے ہیں، ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کو قربانی کے جانور کی گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، اور جب میدان جہاد میں فتوحات ان کو حاصل ہوتی
اور وہاں میدان جہاد کے اندر مال غنیمت ان کے حصے میں آ جاتا تو اس مال غنیمت کو بھی کھانے کی ان کو اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے، میرے لیے فرمایا اس مال غنیمت کو کھانا حلال کر دیا ہے، اس سے پہلے والے لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو ہم قربانی کھاتے ہیں، قربانی کا گوشت ہم خود کھا جاتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں، جنہیں تقسیم کرتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن پہلی امتوں کا سلسلہ اس طرح نہیں تھا۔ پہلے سلسلہ یوں تھا، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تأکلہ النار اور اس قربانی کو کھا جاتی، اور آسمان نے آ کر جس قربانی کو کھا لیا تو سمجھیں کہ وہ قربانی قبول ہو گئی، اور جسے چھوا نہیں سمجھو وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آسمان سے آگ آیا اور اس آگ نے جو ہے حابیل کی قربانی کھا لیا، اس کو جلا دیا، جلا کر ختم کر دینا یہ کھانے کے مترادف ہے، سمجھو اس کی قربانی قبول ہوئی۔ اور جس آگ نے، آسمانی آگ نے جس کی قربانی کو چھوا ہی نہیں، آگ نہیں لگی، تو سمجھو اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، رہ گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا تازہ تازہ امتحان کے بعد فوراً رزلٹ آؤٹ ہوا کرتا تھا۔ ابھی امتحان ہوا ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، اور رزلٹ آؤٹ ہوا اور میچورٹی جو نکالی گئی وہ پرسنٹیج 50%، 2 ہے، 2 میں سے ایک کی قربانی قبول، دوسرا ریجیکٹ۔ جب میجورٹی، جب نصف نکالی گئی، قابیل کی قربانی ادھوری رہ گئی، قبول نہیں ہوئی، تو قابیل غصے میں آ کر اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں گا۔ اور اگر آج بھی اسی طرح قربانی قبول ہونے کا طریقہ ہوتا کتنے قتل ہوتے؟ آج بھی اگر یہی انداز ہوتا کتنے لوگوں کا قتل کیا جاتا؟ اور اگر آج بھی فوراً امتحان کے بعد رزلٹ آؤٹ ہو جاتا تو کتنے لوگوں کا قتل عام ہوتا؟ جب ظاہر ہو جاتا کہ تیری قربانی 50 لاکھ کی ہے، تو فیل، ایم این اے تیری قربانی فیل، ایم پی اے تیری قربانی فیل، چودھری تیری قربانی فیل، مولوی تیرے جو ہے 50 لاکھ کا جانور فیل، تیری قربانی نہیں۔ اور اس علاقے کے اندر غریب لوگوں کی، جو کمزور لوگ ہیں، جنہوں نے 18 ہزار روپے حصے میں ڈال کر ان کی قربانی قبول ہوئی، تو بتاؤ یہ لوگ کتنے لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں؟ رب ذوالجلال نے اسی وجہ سے طریقہ ہی بدل دیا، انداز ہی بدل دیا، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح قابیل کو حسد آیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور یہاں پر بڑے بڑے جو پوسٹوں پر بیٹھنے والے، بڑے بڑے پیسہ لگا کر جانور پر قربانی کرنے والے، کہیں ان کا رزلٹ وہ ٹھیک نہیں نکلا کہ یہ قتل نہ کر دے سب کو۔ رب نے انداز ہی بدل دیا۔ اب رزلٹ دیوار پر نہیں لگایا جاتا، اب رزلٹ فوراً آؤٹ نہیں ہوتا، اب ہینڈ کے اندر رزلٹ کو رکھ دیا گیا، اور وہ آپ کے دل کے اندر اس ہینڈ کو رکھ دیا گیا، اور اس کو آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا پڑھ ہی نہیں سکتا۔ رزلٹ کا جو انداز ہے وہ چینج ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا تاکہ حسد پیدا نہ ہو، تاکہ بغض نہ ہو، تاکہ کوئی کسی کا قتل نہ کرے کہ تو نے اتنے ہلکی جانور کی قربانی کی، تیری قبول میری کیوں رہ گئی؟ تو عام سا معمولی سا انسان، میں تو اتنا بڑے پوسٹ پر بیٹھا ہوا انسان، میری تو تذلیل ہوئی ہے، میری بے عزتی ہوئی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ رب نے انداز ہی بدل دیا، ہینڈ میں آپ کے سینے پہ، آپ کے دل میں رکھ دیا گیا ہے کہ قربانی کے بعد آپ خود اپنے آپ کو چیک کرو، اس رزلٹ کو خود ہی دیکھ لو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو اس کا جو خون ہے وہ زمین پہ گرتا ہے، گوشت تم خود کھا جاتے ہو، فرمایا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور جو رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے، اس صورت میں آؤٹ ہوتا ہے، اور اللہ کو جو مطلوب ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر ہینڈ ولپ کی صورت میں جو تمہارے دلوں کے اندر رزلٹ رکھ دیا گیا ہے، تو وہ جو ہے مطلوب ہے۔
تقوی اللہ کو مطلوب ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے شیو کیا کرتا تھا، داڑھی منڈوایا کرتا تھا۔ 10 دن کے ایک پریکٹیکل نے اس طرح عادی بنا دیا۔ پہلے اس کو انگریز اور ہندو کا چہرہ پسند تھا، جب قربانی کی دل کی کھایا ایسے بدلی، قربانی نے ایسا ڈنڈا دیا اور ایسی تربیت کی۔ بعد میں اس نے کہا کہ اب میری قربانی تو پہنچ چکی ہے، لیکن اب جو ہے میں شیو نہیں کروں گا۔ پہلے مجھے ہندو اور یہودی اور مجھے جو ہے انگریز کا چہرہ پسند تھا، اب مجھے ان کا چہرہ نہیں، اب مجھے اپنے مصطفیٰ کا چہرہ پسند ہے، اب تو میں داڑھی رکھوں گا۔ تو پتہ چلا کہ جو رزلٹ آؤٹ ہوا ہے اس کے دل کے اندر، وہ رزلٹ اس کو دے رہا ہے، اس کو فرق آ گیا۔ پہلے وہ حرام کھایا کرتا تھا، اب وہ جب اس نے قربانی کی تو اس نے حرام کی آمیزش اپنے مال کے اندر ختم کر دی، اب وہ حرام کی طرف جاتے نہیں ہے۔ پتہ چلا ہینڈ ولپ کی صورت میں جو اس کے سینے کے اندر جو رکھ دیا گیا تھا رزلٹ، وہ رزلٹ جو ہے جو آؤٹ ہوا ہے تو اس میں یہ پاس ہوئے، اس کو پاسنگ مارکس ملے۔ اس کے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ تبدیلی، یہ اس کے سینے پر رکھے گئے جو اس کے دل کا تقوی، وہ اس کے پاسنگ مارکس کے اوپر دلیل ہے، دلالت کر رہی ہے کہ یہ پاس ہے امتحان کے اندر، اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ اور قربانی ہم تو سال میں 1 مرتبہ قربانی کرتے ہیں، اسلام تو جگہ جگہ قربانیاں مانگتا ہے۔ قربانی کا جو تصور محمد مصطفیٰ نے ہمیں دیا، جو پروردگار نے ہمیں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سال کے ہر مہینے کے ہر ہفتے کے ہر دن میں 5 وقت تمہیں جو ہے نا وقت کی قربانی دینی ہے، جسم کی قربانی دینی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو قربانی کرنے والے ہیں، فرمایا ان کی یہ صفت ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ سورہ حج کے اندر حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، قربانی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ ان کی صفات یہ ہے قربانی کرنے والوں کے کہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کو تقوی ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ والمقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں پورے سال بے نماز رہتا ہوں، نماز مجھے پڑھنی نہیں ہے، جمعہ مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بھی رہ گئی، عید کی نماز اگر مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بھی رہ گئی۔ ہاں میں نے قربانی کا جانور لیا ہے، وہ بکرا لیا ہے 2 لاکھ کا، اونٹ لے لیا ہے 5 لاکھ کا، اور جو گائے ہیں وہ میرا ہے 4 لاکھ کا، اور میں خوش ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، میں قربانی کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے اوپر جو ہے اب سوچنا چاہیے، اپنے دل کے اندر جو ہینڈ ولپ کی صورت میں جو رزلٹ ہے اسے دیکھ کر مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو دل کی کھایا تبدیل ہو چکی ہے، تو یہ میری قربانی قبول ہو گئی ہے، رزلٹ جو آؤٹ ہوا ہے مجھے پاسنگ مارکس ملے ہیں، کیونکہ میرا پروردگار جو ہے وہ کیا کہتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی بعد میں نماز پہلے، قربانی بعد میں نماز پہلے، فصلی نماز پر، ونحر پہ قربانی کر۔ اور میری نماز نہ قربانی سے پہلے نہ بعد میں، اگر میری نماز قربانی سے پہلے بھی نہیں، قربانی کے بعد بھی بے نماز، تو پھر آپ سوچئے کہ رزلٹ میں جو رزلٹ آؤٹ ہوا ہے اس میں جو ہے مجھے پاسنگ مارکس نہیں ملے، میں فیل ہو چکا ہوں، میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں فیل ہوں۔ جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ میں راسب ہوں، فیل ہوں، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف سال بھر میں ایک قربانی کرتے جانور کی، 1 لاکھ 2 لاکھ کا بکرا لے کر اور 4-5 لاکھ کی گائے لے کر اور 7-8 لاکھ کا جو ہے اونٹ لے کر اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر سیلفی بنا کر فیس بک پر چڑھاتے ہیں یا اخباروں میں دے دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ میری واہ واہ ہو جائے۔ یہاں پیسہ بھی خرچ کیا،
لیکن رزلٹ کچھ نہیں ہے. یہاں پیسہ خرچ کیا اپنے واوا کے لیے، فصلی لی، اس سے پہلے جو نماز کا حکم تھا جس پر کوئی پائی آپ کا خرچ نہیں ہونا تھا، صرف آپ کو دن میں 5 وقت ٹائم نکال کر مفت کی عبادت کرنی تھی، وہ ہم نے چھوڑ دی. ہم اسلام کے اندر عیسائیت کو تلاش کرتے ہیں، ہم اسلام کے اندر پاکائیت کو تلاش کرتے ہیں. یہ عیسائیت، موجودہ جو عیسائی ہے یہ ان کا مسلک ہے کہ رات بھر نائٹ کلب کے اندر گزار دو اور آپ وہاں پر جو ہے ڈانس کرے، وہاں پر لڑکیوں کو نچائے، ان کے ساتھ ناچے، زنا کرے، شراب پیے، اور اتوار کی صبح چرچ میں آ کر صرف چند دیر، تھوڑی دیر تک، چند منٹ تک گھنٹی بجانا اور پھر پورا ہفتہ جو چاہے کرنا. ہم بھی کہتے ہیں ہمیں بھی یہی کرنا ہے، سال میں ایک بار قربانی کرنی ہے اور 27 رجب کو جاگنا ہے اور رمضان کی 27ویں شب کو جاگنا ہے سموسوں جلیبیوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. اگر یہ تصور ہے قربانی کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کا تصور کیا ہے. جو تصور اپنے پریکٹیکل کے طور پر عمل سے ہم نے دیا ہے، ہم نے پیش کیا ہے، اللہ کی قسم یہ تصور ہے ہی نہیں قربانی کا. قربانی کا تصور تو کچھ اور تھا. سیرت ابراہیم پر بات نہیں کروں گا کیونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ ضرور ہے، اس پر ضرور بات کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اور حکم جبریل علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا کہ ڈائریکٹ حکم دیا. خواب میں دیکھا، رول کیا ہے؟ جبریل آتا ہے اور جبریل آ کر پیغمبروں پر وحی لاتا ہے. یہاں رب نے رول چینج کر دیا، اور رول کیا ہے؟ خواب میں ان کو وحی ہو گئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کس پیغمبر کے لیے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت جو پیغمبر اشاروں پر چلنے لگے. پھر اللہ رب العالمین تکلفات ہی کرتا ہی نہیں ہے کہ میں جبریل کو بھیج دوں، جبریل امین جا کر وہاں جا کر ذہن بنا. جبریل کو بھیج سکتے تھے، جبریل آ کر کہہ سکتے تھے ابراہیم آپ کو پتا ہے دین اسلام قربانیاں مانگتا ہے، آپ کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد سے نوازا، ٹھیک ہے کیا کریں، دل پر پتھر آپ کو رکھنا پڑے گا، آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. لیکن اس کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. خواب کے اندر اللہ نے دکھا دیا، کیونکہ پتا ہے میرا جو پیغمبر ہے ابراہیم وہ میرے اشاروں پر چلتا ہے. اللہ نے ان کو خواب میں ہی اللہ نے دکھا دیا کہ اپنے بیٹے کو تم ذبح کر رہے ہو. خواب دیکھا، اپنے بیٹے کے پاس آ کر اپنے بیٹے سے مشاورت کی. آپ مجھے بتائیں جب اللہ کا حکم ہے بیٹے سے مشاورت کی کوئی تک بنتا ہے؟ لیکن کیوں کیا؟ کبھی قرآن پر آپ نے غور کیا؟ کبھی اس بات کو آپ نے سمجھا؟ اس لیے ابراہیم کو تو پتا ہے میں قربانی کرنے والا ہوں. اگر بیٹا انکار کرتا کیا وہ اللہ کے عذر پیش کرتے؟ نہیں. ابراہیم یہ چاہتا تھا میں تو قربانی دینے والا ہوں، جس کی قربانی دے رہا ہوں وہ بھی قربانی کے لیے تیار ہو جائے. ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا اگر آپ کہیں کہ فرق ہے، میں کہتا ہوں نہیں، ان دونوں باتوں میں ایک زمین 100 آسمانوں سے زیادہ کا فرق ہے. کتنے لوگ نکلتے ہیں دن کے اندر، کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اپنے جان کی بازی دینے کی، لیکن خبر آتی ہے کہ وہ فوت ہو گئے، واپسی میں ان کی جو ہے نا لاش آتی ہے. لیکن وہ جو اب نیت کر کے نکلتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد اللہ 100 جنہ، جنت میں اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد درجات جو ہے اللہ نے تیار کیے ہیں مجاہدین کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام چاہتا تھا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ قربانی کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو تاکہ اس کو یہ درجہ حاصل ہو. اس لیے میں نے کہا کہ ایک زمین اور آسمان کا فرق نہیں، ایک زمین 100 آسمانوں سے زیادہ کا فرق ہے اس میں. اور جو اپنے جان کی بازی کے لیے نکلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا ہے تو میں وہ بھی دے دوں گا، نیت کر کے نکلتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے 100 سے زیادہ جنت میں اس کے لیے درجات تیار کیے ہیں. یہ اس کے لیے جو مجاہد ہے، جو شہید ہو جائے، اس کے لیے اس سے زیادہ درجات ہیں، زیادہ انعامات ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتا تھا کہ میں قربانی دے رہا ہوں تو میرا بیٹا بھی قربانی دینے والا ہو. بیٹے سے جب مشاورت کی، بیٹے نے کیا کہا؟ افعل ما تؤمر. ابا جان، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں میری اور آپ کی رائے نہیں چلتی. کر لیجئے، کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے.
تو محترم بھائیوں، انسان جب اس مقام تک پہنچ جائے، اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میری ایک ایک سانس وہ اللہ کے لیے، اور میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، میرا مال میرے پروردگار کا، میری جان میرے رب کا، اور اسی طرح یہ اولاد میرے پروردگار کا، اور اگر مال مانگے مال دوں گا، اور اگر جان مانگے جان کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اگر بیٹے مانگ لے تو بیٹوں کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جس طرح ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ پیغام تھا، یہ میسج تھا سب کو سمجھانے کے لیے، اور قربانی کے پیچھے بھی اللہ نے اسی تصور کو بتایا ہے۔ صرف سال بھر میں صرف دمبا، چھترا اور اونٹ، گائیں، بکرا، ان کی قربانی سے کافی نہیں، بلکہ ہر چیز، میری نماز، میرا جینا مرنا، ہر چیز پروردگار تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے ہے۔ یہ میرے پروردگار کا مطالبہ ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے مجھ سے، میرے رب کو یہ مطلوب ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب مجھے یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب میرے رب کا ہے۔ ہم سے کوئی ہمارا عزیز چلا جاتا ہے تو ہم وارثوں کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں؟ یا ہمارے پاس جو ہمارے کوئی عزیز چلے جاتے ہیں ہم سے، لوگ آ کر تعزیت کے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، ہر چیز جو دیا گیا وہ بھی اللہ کا تھا، جو لے لیا گیا ہے وہ بھی اللہ کا، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ چاہیے کہ آپ صبر کیجئے اور آپ اللہ سے ثواب کی امید رکھیے۔ تو میری ہر چیز، میرا مال، میری اولاد، میری جان، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور جب میرا رب، میرا پروردگار ان میں سے کسی چیز کو مجھ سے طلب کرے، میں پیچھے نہ ہٹوں۔ ان سب کی قربانی میرا رب مانگتا ہے۔ صرف سال میں ایک قربانی نہیں، وقت کی بھی قربانی دینی پڑے وہ بھی دیں گے، اور اسی طرح جان کی قربانی وہ بھی دیں گے۔ ہر 2-3 منٹ بعد قربانی کے سیزن میں فون آتے ہیں کہ قربانی لے آیا ہوں یا منڈی میں گھوم رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے، جانور صحیح طرح چل نہیں پا رہا، اور جانور جو ہے اس کے آنکھیں ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے، وہ ادھر ادھر جو ہے ٹکرار ایسا لگ رہا ہے، یہ اس کی بینائی نہیں، آنکھوں کی روشنی اس کی نہیں ہے، اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو بعد کی بات ہے کہ اس کے اندر کون سے عیوب ہے، قربانی ہوگی نہیں ہوگی۔ پہلے اپنے اندر سوچ، تیری آنکھ ٹھیک ہے؟ تجھے صراط مستقیم کا راستہ نظر آتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچ کہ وہ تو قربانی اس کی ہوگی نہیں ہوگی، تو قربانی دینے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے؟ کبھی سوچا کہ اس کا کان ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کان کے اندر گول سوراخ ہے، لمبائی کے اندر چھیرا ہوا ہے، کٹ جو ہے وہ چوڑائی کے اندر لگا ہوا ہے، خرقہ شرقہ، قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اپنے بارے میں سوچ، تیرے اپنے کان ٹھیک ہے؟ حق تو قبول کرتا ہے، حق کو سن کر تو آمنا و صدقنا کہتا ہے، وہ تو جانور ہے، اس کی قربانی ہو نہ ہو بات کی بات ہے۔ تو اپنا ذرا بتا، تو قربانی دینے کے لائق ہوا یا نہیں؟ تو قربانی دینے کے قابل ہے یا نہیں؟ جانور کے عیوب پر بات کرتے ہیں، اپنے عیوب پر جو ہے ہم غور نہیں کرتے۔ عقیقے کا ہم جانور قربان کرتے ہیں، عقیقے کے لیے لڑکے کی طرف سے 1 بکرا، لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے جو ہے 1۔ اس وقت یہ معاملات نہیں، لیکن قربانی کے وقت ہم ان عیوب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پروردگار مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے کہ اگر کان غلط استعمال کرتا تھا ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اگر پاؤں تجھے سیدھی راہ پر لاتے نہیں تھے اور تجھے اجازت نہیں دیتے تیرے پروردگار کے سامنے دن میں 5 مرتبہ کھڑے ہونے کی، اب تجھے اپنے پاؤں کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ تیرے آنکھ پہلے ٹھیک نہیں تھے، تو جو ہے نا پتہ نہیں کیا سے کہیں آنکھوں سے کرتا تھا، اب تجھے اپنے آنکھوں کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ یہ میرا پروردگار مجھے ایک جانور کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ تو سوچ، جس پر تو نے پیسہ لگایا ہے ان کے اندر یہ عیوب ہو تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، اور تو میرا بندہ کہ تیرے اندر یہ سارے عیوب ہو تو کیسے قبول ہوگا؟
اور جہاں تک جانور کے عیوب کی بات ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، فرمایا الاوراہ البین عورها، وہ جانور جو بینگا ہو اس کا بینگا پن واضح ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی، والعرجاہ البین عرجها، فرمایا وہ جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی، فرمایا اسی طرح المرضاہ البین مرضها، وہ جانور جس کا مریض ہونا بالکل واضح ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی، فرمایا وہ جانور جو بالکل نظر آ رہا ہے اس کی صرف ہڈی ہے، ہڈیوں میں طاقت بھی نہیں، کمزور ہے، لاغر ہے، فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک دوسرے کچھ عیب ہے، آپ یاد رکھیے گا، عیب وہی عیب شمار ہوگا جو پیغمبر نے بتایا ہے۔ جو عیب مجھے نظر آ رہا ہے وہ عیب نہیں ہوگا اگر پیغمبر نے نہیں بتایا۔ ہم کہتے ہیں خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں ایک عیب نظر آ رہا ہے، اور سنن ابی داؤد، سنن نسائی، کتاب الاضحی جب ہم کھولتے ہیں یہ ملتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے قربانی کی موجعین، موجعین کا معنی دو خصی جانوروں کی، خصی جانوروں کی آپ نے قربانی کی ہے۔ امام شاطبی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں تو زیادہ پسند ہے کہ ہم کس کی قربانی کریں، ہم خصی جانور کی، کیونکہ وہ پیشاب نہیں پیتا، وہ پیشاب پینے کے قابل نہیں ہوتا، اس کے سے جو ہے اسمیل نہیں آتی، اور میں جو ہے اپنے ہی دماغ کو استعمال کر کر یہ تو عیب ہے، میں کہتا ہوں قربانی نہیں ہوتی، میرے پیغمبر نے قربانی کی ہے۔ ابو داؤد سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، تو میں نے کہا کہ عیب وہی عیب شمار ہوگا جو عیب پیغمبر نے بتایا ہے، اور جو پیغمبر نے نہیں بتایا اگر وہ مجھے عیب لگے تو وہ عیب نہیں ہوگا۔ فرمایا سینگ ٹوٹے ہوئے ہے، اس پر اختلاف ہے، کیونکہ سینگ ٹوٹنے والی جتنی بھی روایت وہ ساری کمزور ہے، اسی وجہ سے علماء کا بھی اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ کے اندر اس مسئلے کو حل کیا ہے اور کہا کہ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اگر سینگ آدھے سے آدھا یا اس سے زیادہ ٹوٹ گیا پھر قربانی نہیں ہوگی، اس سے کم پر جو ہے اختلاف ہے، اس سے کم والا کچھ نے کہا چلے گا، کچھ نے کہا نہیں چلے گا، فرمایا لیکن اس بات پر کوئی جو ہے شک نہیں ہے، فرمایا کہ سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹ گیا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جب قربانی کرنی ہے ہم اپنے بھی عیوب کو سامنے رکھیں اور جانور کے عیوب پر غور کریں کہ یہ عیوب کے اس کے اندر موجود نہیں، اور جب ہم قربانی کریں تو قربانی جو ہے، جو قربانی کا ٹائم، جو وقت ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس میں قربانی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے قربانی نماز سے پہلے کی، فرمایا ٹھیک ہے، تو وہ ایک گوشت ہے، عام گوشت، پہلے تو یہ تھا کہ آپ کلو 2 کلو خرید کے کھاتے تھے، اب یہی کہ پورے جانور کا گوشت آپ نے خرید لیا اکٹھے، لیکن وہ قربانی نہیں، فرمایا اس باشاتن مکانہ، اس کی جگہ نماز کے بعد تمہیں قربانی کرنی پڑے گی، قربانی کے لیے ابھی تمہیں دوسرے جانور کی قربانی کرنی پڑے گی، کیونکہ قربانی نماز کے بعد ہے، نماز سے پہلے نہیں ہے۔ نماز سے پہلے اگر تم نے ذبح کر لیا وہ حرام نہیں ہوا، حلال جانور ہے، حلال طریقے سے وہ قربان ہوا ہے، حلال طریقے سے وہ ذبح ہوا ہے، وہ قربانی تو نہیں، لیکن اس کا گوشت حرام بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کا گوشت عام گوشت ہوگا، عام گوشت تصور کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جب قربانی کر رہے ہو تو ایک جانور کے سامنے جو ہے دوسرے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جب ایک جانور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ میرے سامنے دوسرے جانور کی قربانی ہو رہی ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے، اس کو پھینکا جا رہا ہے اور اس پر سارے چھڑ کر اس کو قابو کر کر اس کو کاٹ رہے ہیں، تو پھر قدرتی طور پر وہ دیکھ کر اس کے اندر جو ہے نا جسم کے، اس کے گوشت کے اندر ایسے جو ہارمونز اور ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، اور وہ جراثیم جو ہے اس گوشت پہ جو آ جاتے ہیں پھر اس گوشت کو کھانے کے بعد مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے اور پیغمبر نے واضح کہہ دیا، فرمایا کہ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا فرمایا درست نہیں ہے، اور جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ہمارے پاس قصائی کیا کرتے ہیں، وہ دستہ لے کر ذبح کرنے کے بعد وہ نوک لگاتے ہیں، سیدھا نوک،
اور نوک لگانے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو حرام مغز ہے وہ جلدی کٹ جاتا ہے، اور جو حرام مغز کے ذریعے جسم کا جو سارا پریشر کے ساتھ خون باہر آنا تھا وہ پریشر رک جاتا ہے، اور جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ اپنا وقت بچاتا ہے۔ اس نے بکنگ کی ہوتی ہے لیکن آپ کے جانور کو خراب کرنا ہوتا ہے، جانور آپ کا حرام نہیں ہوتا، لیکن اس جانور کا جو سارا خون نکلنے کا حکم ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتا، آپ کا نقصان کرتا ہے۔ ایسا کرنے مت دے، اس کو نوک لگانے نہ دے، یہ پروردگار کی طرف سے پروسیس ہے۔ اس کو جب ذبح کیا، اگر ایسا ہی ہوتا تو مجھے بتاؤ پورے گردن کاٹنے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حرام مغز وہ کٹ جائے گا، اور جب حرام مغز کٹے گا جسم کے اندر سے سارا جو اس کا خون کا پروسیس تھا وہ نکل نہیں پائے گا، نقصان ہوگا۔ اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ گردن پوری نہیں کاٹنی، بلکہ پروسیس کے اندر اس پروسیس سے گزر جائے۔ ذبح کرنے کا حکم ہے، گردن الگ کرنے کا ایک ساتھ حکم نہیں۔ اور ہمارا کسائی دستہ پکڑ کر چھری کا وہ نوکے مارتا ہے کیونکہ اس کو ٹائم بچانا ہے، ورنہ اس کو 10 منٹ 15 منٹ انتظار کرنا پڑ جائے گا۔ اس نے تو بکنگ نہیں ہوئی ہے، 1 گھنٹہ یہاں 2 گھنٹے وہاں اور تیسرا گھنٹہ وہاں، وہ آپ کی قربانی خراب کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے ان چیزوں کی۔ اس کو کہتے ہیں جھٹکا، اس کو کہتے ہیں جھٹکا۔ یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی بھی مفتی سے پوچھو، آپ کو اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتے، کیونکہ اس کی اجازت میرا پروردگار نہیں دیتا۔ فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں ہرگز نہیں پاتا کتاب کے اندر ایسی چیز کو جو میرے اوپر حرام کی گئی ہو سوائے ان چیزوں کی۔ خنزیر کا گوشت ہے، فرمایا اسی طرح مردار ہے، فرمایا اسی طرح خون جو ہے بہتا ہوا خون۔ اب بہتا ہوا خون وہ گوشت کے اندر اس کے جو ہے نا ٹرانسفر ہو گیا، وہ وہیں پہ جم گیا، اس کو تو باہر نکلنے کا حکم تھا۔ بہتا ہوا خون اس کو بہنا تھا، لیکن اس نے حرام مغز کاٹ کر اس کے خون کو اندر جسم میں ہی روک دیا، اسٹور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کتنے لوگ گوشت کھانے کے بعد بیمار ہوتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، ان چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھنا۔ اور حصہ جو ہے بڑا جو جانور ہے یعنی گائے، اس میں 7 سے زیادہ حصے نہیں، کم سے کم کوئی حد نہیں۔ اور اونٹ ہے، اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ 10 ہے اور 7 بھی ہیں، اور کم سے کم کی کوئی حد نہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے علاوہ یعنی بکرا ہے، دمبا ہے، چترا ہے، تو ان میں کوئی حصے نہیں ہوتے، اور جنہیں اللہ نے قربانی کے ستا دی وہ قربانی کرے۔ ایک بہت بڑا مافیا جن کی صورت تو انسان کی ہوتی ہے لیکن پوری ایک انجیوز، آپ کو پتہ ہے ہر سال جو ہے وہ ایک شیطانی کردار ادا کرتی ہے، جو قربانی کے خلاف قربانی مافیا ہے، وہ لوگوں کو ان دنوں میں بتا رہے ہوتے ہیں، جن کو پورا سال لوگوں کے علاج کا یاد نہیں آتا، جن کو پورا سال غریب کی مدد یاد نہیں آتی، جن کو پورا سال جو ہے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یاد نہیں ہوتا، پورا ایک مافیا ہے، صورت جو ہے انسان کی ہے، شکل ان کی جو ہے نا، حرکت ان کی جو ہے وہ شیطان کی ہے۔ وہ آ کر آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس قربانی سے بہتر ہے تو اس کی مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ مدد پوری سال ہے، تعاون پورا سال ہے، لیکن قربانی کا وقت جو ہے وہ متعین ہے، وہ یہی ایام، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ قربانی مافیا ہے جو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ مقروض ہے، میں تو مقروض ہوں، میری قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ میں یہ کہتا ہوں پھر تو جو وزیر اعظم ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی تو مقروض ہے۔ پھر تو ایم پی ہے وہ بھی مقروض ہوگا، ایم این اے وہ بھی مقروض ہوگا، اور جتنے بھی ہیں بڑے بڑے پوسٹوں پر وہ سبھی مقروض ہوں گے، تو کوئی بھی قربانی نہ کرے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض ہے۔ آپ نے چند سا جو ہے آپ نے گندم کا لے کر چادر رکھوائی ہوئی، لیکن آپ نے ہر سال قربانی کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی اسی پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ میں پوچھتا ہوں پیغمبر نے زکوٰۃ دی ہے؟ پیغمبر صاحب نصاب تھے، لیکن کیا پیغمبر نے قربانی چھوڑی ایک سال میں؟ کہتے نہیں۔ تو یہ سارے فالتو باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے جس کو اللہ نے دی ہے آسانی کے ساتھ اخراجات گھر کے نکال کر، کرایہ وغیرہ نکال کر، اور اگر وہ قربانی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا اس پر کوئی جبر نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے صاحب استطاعت ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن ہیلے بہانے تلاش کرنا، میں تو مقروض ہوں اور شادی وہ کر رہا ہے،
حج پہ وہ جا رہا ہے، باقی سارے معاملات وہ کر رہا ہے، وہاں قرض آڑے نہیں آتی، لیکن قربانی جہاں پیسہ خرچ ہونا ہے قرض اس کو یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہیل و بہانے کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قسم کے شیاطین سے محفوظ فرمائے، جو ایک پورا ایک مافیا جو واٹس ایپ سوشل میڈیا پر جو کام کر رہی ہے، ہر سال کام کر کر وہ لوگوں کو روکتی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر قربانی کے